کیا تم نے کبھی سوچا ہے انسان کا تکبر اسے کہاں لے جاتا ہے؟ تاریخ میں ہزاروں بادشاہ گزرے ہیں، فتح کرنے والے، ظلم کرنے والے، سونے کے تختوں پر بیٹھنے والے، مگر ایک شخص سب سے مختلف تھا جس کی دیوانگی نے جنگ چھیڑ دی۔ زمین پر بھی میں، آسمان پر بھی میں۔ اس نے اونچے برج سے تیر چلایا، تیر واپس آیا، خون لگا ہوا۔ بادشاہ نے قہقہا لگایا، میں نے آسمان والے کو قتل کر دیا۔ یہ کہانی فرعون سے بھی پہلے کی ہے۔ یہ کہانی ہے نمرود کی۔ نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد بابل دنیا کا مرکز بنا۔ اللہ نے انہیں بے پناہ طاقت دی تھی۔ ان کی عمارتیں بادلوں سے باتیں کرتی تھیں۔ اس سلطنت کا مالک نمرود بن کنعان، مشرق سے مغرب تک اس کی حکومت۔ پرندے بھی اجازت کے بغیر نہ گزرتے، لوگ دور سے کھانا مانگنے آتے۔ اس طاقت نے اسے اندھا کر دیا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، رزق دینے والا خدا ہے، صرف میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں۔ لوگ خوف سے اس کے سامنے سجدہ کرتے۔ ہر طرف شرک کا گھپ اندھیرا چھا گیا۔ ہر جبار کے زوال کی شروعات ایک خوف سے ہوتی ہے۔ آسمان سے ایک ستارہ نکلا، سورج اور چاند بھی بے نور ہو گئے۔ نمرود گھبرا کر اٹھا، نجومیوں کو بلایا، ایک لڑکا پیدا ہوگا، تیرا مذہب تباہ ہوگا۔ نمرود کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، ہر نئے لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ ہزاروں معصوم بچوں کا خون بہایا گیا، ماؤں کی جودیں اجڑ گئیں۔ جسے اللہ رکھنا چاہے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ آزر کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، ماں نے بچے کو غار میں چھپا دیا۔ بچپن تنہائی میں، سناٹے میں گزرا۔ یہ بچہ کوئی عام نہیں تھا، آگ جلانے سے ڈر جائے۔ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے۔ لوگ پتھر کے بت اور نمرود کو پوچھتے تھے، تم ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے نہ دیکھ سکتے؟ ان کی عبادت کون ہے جو میرے خدا ہونے کا انکار کرتا ہے؟ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا۔ ایک طرف دنیا کا طاقتور ترین بادشاہ، دوسری طرف ایک اکیلا نوجوان۔ نمرود نے تکبر سے پوچھا، کون ہے تیرا رب؟ میرا رب زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ نمرود نے قہقہا لگایا، دو قیدی بلوائے، اس کو چھوڑو، اس کو قتل کرو۔ میں نے موت بھی دی، زندگی بھی، میں خدا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ دلیل دی، میرا اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے اسے مغرب سے نکال۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ فبوہت الذی کفر، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ نمرود شرمندہ نہیں ہوا، پاگل ہو گیا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ آگ بھی ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلا سکی۔ نمرود کا جنون آخری حد پار کر گیا۔ میں اس خدا سے جنگ کروں گا۔ اس نے عظیم الشان برج تعمیر کروایا۔ آسمان تک پہنچ کر اللہ سے لڑنا تھا۔ تیر چلایا، خون آلود واپس آیا۔ اللہ کی پکڑ آتی ہے، کوئی نہیں بچتا۔ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، ایمان لیا، تیری بادشاہت قائم رہے گی۔ میرے پاس طاقت ہے، فوج ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ 3 بار دعوت، 3 بار انکار۔ اپنے خدا سے کہو فوج لے کر آئے۔ نمرود اپنی عظیم ترین فوج لے کر نکلا۔ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا انتظار میں۔ افق پر ایک کالا بادل نظر آیا۔ سپاہیوں نے سوچا بارش ہوگی شاید۔ جیسے جیسے بادل قریب آیا، عجیب آواز۔ وہ بادل نہیں تھے، وہ مچھر تھے۔ اللہ نے سب سے کمزور مخلوق بھیجی۔ مچھروں نے سورج کی روشنی بجھا دی۔ خون پی جاؤ، گوشت کھا جاؤ۔ ایک لمحے میں وہ عظیم فوج ختم ہو گئی۔ نمرود اکیلا اپنے محل کی طرف بھاگا۔ ایک لنگڑا مچھر ایک ٹوٹا پر نمرود کے پیچھے۔ مچھر ناک میں گھسا، دماغ میں جا بیٹھا۔ وہ عذاب شروع ہوا جس کے سامنے موت تحفہ۔ ہزاروں ہتھوڑے سر پر برستے محسوس ہوتے۔ وہ خدا اپنے غلاموں کے آگے گڑ گڑاتا تھا۔
जूता पड़ता, मच्छर सूखता, नमरूद को चैन आता। 400 साल तकब्बुर, 400 साल अजाब। सर जख्मों से चूर, पागल होकर मर गया। उसकी सल्तनत मिट्टी में मिल गई, लेकिन उसका किस्सा आज भी जिंदा है। इंसान चांद पर पहुंच जाए, एटम बम बना ले, जब मैं के नशे में अल्लाह को ललकारे, अल्लाह उसे वायरस से, कीड़े से, रग से हरा देता है। ताकत सिर्फ अल्लाह की, इज्जत सिर्फ अल्लाह की। जो झुक गया वो बच गया, जो अकड़ गया वो टूट गया।